جس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے انہیں جھوٹے نعرے دے کر کروڑوں اربوں روپے ان سے ہتھیائے ڈونیشنز کے نام پر، اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو خون پسینے کی کمائی تھی اسے پاکستان میں اللیگل طریقے سے نہ صرف لایا گیا بلکہ اس سے درجنوں غیر قانونی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکاؤنٹس کھولے گئے، اور ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، قوانین سے، اور انہیں پرائیویٹ طریقوں سے آپریٹ کر کے کروڑوں روپے خرد برد کیے گئے اس پیسے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ٹرسٹ تھی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جس چیز کی صراحاً ممانعت ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے، غیر ملکی ذرائع سے، غیر ملکی شہریوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی لابیز سے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی نے پاکستان دشمن ممالک کے ذرائع سے بھی غیر آئینی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی۔ یہ تمام ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے گئے، اور گزشتہ 7 سالوں میں پی ٹی آئی مسلسل مختلف قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر، لیگل پروسیجرز کا سہارا لے کر کبھی الیکشن کمیشن کو روکتی رہی، کبھی عدالتی کارروائی کو روکتی رہی، اور اس غیر ممنوعہ فنڈنگ کیس سے راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ بالآخر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے کئی سالوں پہ محیط تحقیقات کی رپورٹ کمیشن کو جمع کرا دی، اور جب یہ رپورٹ جمع کرائی گئی تو پی ٹی آئی نے اس کارروائی کو مخفی یا خفیہ رکھنے کا مطالبہ کیا کہ اس کارروائی کو ان کیمرہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کی چوری پکڑی گئی۔ یہ نہ صرف بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر قانونی اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ اپنے دفتر میں کمپیوٹر والے اور چائے والے کے اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے منگائے گئے جو ان کے اکاؤنٹوں سے نکال کر ذاتی استعمال کے اندر لائے گئے۔ عمران خان صاحب قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے چائے والے، ان کے کمپیوٹر کا آپریٹر کا اکاؤنٹ، ان کے دفتر کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے لائے گئے وہ کس کی اجازت سے لائے گئے اور کہاں خرچ کیے گئے۔ یہ تمام اکاؤنٹس عمران خان صاحب کی اجازت اور ایما پر اطلاعات کے مطابق کھولے گئے اور چلائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا فراڈ عمران نیازی صاحب نے اور پی ٹی آئی نے پاکستانی قوم کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی چوری پکڑی جانے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک ڈرامہ رچایا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی درخواستیں دیں، جیسے کہ ہمارے دیہاتی کلچر میں جب کوئی قتل کر دیتا ہے تو اپنے قتل کے جرم کو چھپانے کے لیے مقتول پارٹی پہ کراس ایف آئی آر کر کے پورے مقدمے کی کارروائی کو متنازع بنانا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی نے جب یہ درخواستیں دیں تو الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ویریفائیبل ایویڈنس ہے
مسلم لیگ نون کے خلاف تو آپ اسے کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ایویڈنس نہ ہمیں پیش کی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ اپنا جو کیچڑ ہے وہ دوسروں پر پھینک کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے ویسا ہی گناہ سب نے کیا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی ہمیں کوئی ہمارے خلاف ایویڈنس یا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو پیش نہیں کر سکی جس کے لیے ہم جواب دہ ہوں، اور اگر میں انہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہماری ممنوع فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو برائے مہربانی اگلے 7 دنوں کے اندر آپ اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن آپ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے قوم کو جواب دہ ہیں، اور ہم آپ کو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے، چونکہ غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک دشمن ذرائع سے حاصل کی جانے والی فنڈنگ کو پی ٹی آئی مسلسل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے، مخالفین کی کردار کشی کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں فنڈنگ کے قوانین کا احترام کریں، مگر ایک پارٹی جو ہے وہ غیر آئینی ممنوع ذرائع سے ملک دشمنوں کے پیسوں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی عمل کو تہ و بالا کرے، اس میں مخالفین کی کردار کشی کرے، اس میں سیاسی عمل کو ہائی جیک کرے۔ اور آخر میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے قومی قائدین کا تمسخر اڑایا ہے، اس کا شدید ترین مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نیازی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، ایک محلے کے کاؤنسلر منتخب ہونے کی بھی تمیز، اخلاق اور اہلیت نہیں رکھتے۔ جس ملک کا اتنا بدتمیز اور بد زبان وزیر اعظم ہوگا، اس ملک کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ عمران نیازی صاحب اپنے نوجوانوں کی، اپنے فالورز کی جو تربیت کر رہے ہیں، اس نے پاکستانی سیاست میں جو زہر اور نفرت گھولی ہے۔ عمران نیازی تو شاید انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ جانے لگے ہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے، لیکن جو نفرت اور زہر یہ ہمارے معاشرے میں گھول گئے ہیں، یہ معاشرہ کئی سالوں تک اس زہر کے اثرات سے نبرد آزما رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے گا تاکہ پاکستانی سیاست کو ہم ممنوع ذرائع سے، ملک دشمن کی فنڈنگ سے جو لوگ سیبوتاج کر رہے ہیں، جو ملک کے سیاسی ایجنڈے کو بیرونی ہاتھوں اور بیرونی لابیز کے ایجنڈے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کلا کما ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن اقبال صاحب نے بڑے تفصیل سے آج کے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا۔ ہم تمام جو جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے تحریری طور پر بھی اپنے چیف الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر دیا ہے، ہمارے دستخط شدہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے، جو ان سے اب تلاشی کی
کی بات ہو رہی ہے وہ اپنی تلاشی دیں، ورنہ ان سے اب زبردستی تلاشی لی جائے گی۔ جن ملکوں سے پاکستان دشمن ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے پاکستان کی جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے ذریعے سے ہمارے ملک دشمنوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جماعت کو فنڈنگ کی تاکہ پاکستان کچھ ایسے موڑ پہ خدا نخواستہ لے آئے جس کو دوبارہ ٹھیک نہ کیا جا سکے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمران خان کی قیادت میں جس طریقے سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ایک دفعہ پھر تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد عمران خان صاحب کو اس کرسی سے جو ہے ہٹائیں گے اور اس ملک اور اس عوام کی جو ہے جان چھڑوائیں گے اس شخص سے۔ کل کی ان کی تقریر ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس اور شرمندگی ہوئی کہ ایک وزیر اعظم ایک اتنا بلو دی بیلٹ تقریر کر سکتا ہے، اور یہ اس کی ہار کے اسباب ہیں۔ جب ایک شخص ہار رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے جو اس نے کل کی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی بہت جلد دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہم ہٹائیں گے، اور ہم اس بات کا بھی حساب لیں گے کہ جو شوکت خانم کے لیے فنڈنگ آئی ہے باہر کے ممالک سے ان کے لیے، انہوں نے اپنے کچن اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب